یہ ہے ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، جہاد۔ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک انٹری ٹیسٹ مقرر کیا، انٹری ٹیسٹ۔ اس کے اندر بہت سارے غداران اسلام اور غداران فطرت آئے، ٹھیک ہے نہیں، انہوں نے آ کے ٹیسٹ دیا۔ تو اس ٹیسٹ کے اندر جس کا انتخاب کیا گیا، انٹرویو ٹیسٹ، اس میں اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ ہے، اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم نے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو ختم کرنا ہے۔ اس نے پھر سب میں یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑا نبوت کے دعوے سے پہلے اسے بہت دنیا مانتی تھی، تو اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا ایک عالم دین کے طور پہ، پھر اس نے ایک شیخ الحدیث کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا، پھر آہستہ آہستہ آ گیا مجدد پہ۔ اس نے کہا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ پھر اس نے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں عیسیٰ ہوں، دوبارہ آ گئے ہیں، جو زندہ اٹھائے گئے تھے وہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ پھر اس نے آخر پہ یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ نبی ہوں۔ بہرحال احمد جو ذکر کیا ہے، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن پاک کی آیت میں جو آتا ہے، اس نے کہا کہ جی میں احمد نبی ہوں، استغفر اللہ۔ تو اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ میری نبوت کو، مجھے جو نبی بنا کے بھیجا گیا، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جہاد منسوخ ہو گیا۔ یہاں سے یہ جو جہاد کی انکاری کا جو معاملہ ہے نا، وہ یہاں سے چلتا ہے اور پھر اب تک چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد جہاد کے خلاف مسلمان بھی کھڑے ہوئے۔ جب پاکستان جب بنا ہے، تو یہ جو ہمارا اس وقت ہمارے پاس قرہ ارض ہے، اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے، تو اس لیے یہ معرض وجود میں آ گیا۔ وگرنہ اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو اجمیر بھی ہمارا پاکستان کا حصہ بنتا ہے، جو اس وقت بنایا تھا برطانوی حکومت نے کہ جو علاقے جس علاقے میں مسلمان اکثریت رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کو سونپ دیے جائیں، اور جس میں غیر مسلم اکثریت رکھتے ہیں وہ غیر مسلموں کو دے دیے جائیں۔ یہ لا بنایا تھا، وہ آج ہی موجود ہے معاشرتی لوگوں کے اندر۔ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت تو تلاشک بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اجمیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور ہمارا جو پاکستان کے اندر جو اسلام زندہ ہے اس وقت، اور ہماری جو تحریک لبیک ہے، ہماری تحریک لبیک کے اندر اگر جتنا بھی تھوڑا لگایا جائے، کچھ بھی دم خم ہے نا، وہ صرف ایک بندے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نہیں، صرف ایک ہستی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر حق اس وقت زندہ ہے تو اس کی بنیاد بھی صرف ایک ہی بندہ بنتا ہے، صرف ایک بندہ۔ وہ کون سا بندہ ہے جس نے کہا تھا، لکھا تھا، بذات خود اپنے قلم کے ساتھ اس نے لکھا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسے کہتے ہیں ہم اپنے جگہ پہ بیٹھ کے کہ مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ بہرحال یہ بریلی شریف، بریلی کا تاجدار، تو یہ دیکھ لیں آپ، ہمارا جو پاکستان میں اسلام جو زندہ ہے تو وہ بھی بریلی کی وجہ سے۔ تو بریلی پاکستان کا کب حصہ ہے؟ وہ تو انڈیا کا حصہ۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا اصل ریزن کیا بنی، کس وجہ سے بریلی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا، کس وجہ سے جموں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا، کس وجہ سے اجمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا۔ اتر پردیش جتنی بھی ریاست ہے یہ انڈیا کی، اتر پردیش ساری کی ساری مسلمان ہیں، سارے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جتنے بھی نواب ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ مسلمانوں نے 90 سال تک جہاد کو چھوڑ دیا، 90 سال پورے۔
اور چیدہ تھے مختصر الا قلیلا، بہت کم لوگ تھے جو جہاد کے حامی تھے، اور فتویٰ دینے والوں کو بھی روح پوش ہونا پڑتا تھا، جیسے عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا کہ جہاد اب فرض ہو چکے، تو آپ کو روح پوش ہونا پڑا۔ کیوں روح پوش ہونا پڑا؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی وہ جہاد سے منہ پھیر چکی تھی، تو اس جہاد سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان اتنا بڑا بننا تھا وہ اتنا چھوٹا پاکستان بنا، ٹھیک ہے، ہماری 22 کروڑ ہے، ان کی ارب سے بھی اوپر جا چکی، اور ہماری ٹوٹل آبادی اتنی نہیں ہے جتنی وہاں پہ اکیلے مسلمانوں کی، یہ جہاد سے منہ پھیرنے کی وجہ سے۔ اور جو خون ریزی 1947 میں ہوئی ہے، اس کی مثال اگر آپ کو ملے گی تو صرف اور صرف منگولوں کے دور میں ملے گی، بس تتاریوں کے دور میں، اس کے علاوہ آپ کو نہ پہلے ایسی مثال ملے گی نہ بعد میں ملے گی۔ اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے 1947 کے موقع، وہ ایسی ہجرت جو ہے اس سے پہلے نہیں بنی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ وہ بندے کیا آسمان سے نازل ہوئے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ اپنے علاقے چھوڑ کے آئے تھے، کس وجہ سے انہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا؟ وہ اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، جہاد سے منہ پھیر چکے تھے، کسی کے گھر میں ہتھیار ہی نہیں تھا، تلوار تک موجود نہیں تھی کسی کے گھر میں، کوئی بندہ تلوار ہی رکھ لیتا ہے یار بھی اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ تو یہی ہمارا آجا حال ہو چکا ہے، ہمیں آج تک ہم نے اپنے ہاتھ میں آج تک پسٹل پھڑ کے نہیں دیکھا کہ دادا ہاتھ نہ لیں جناب، گولی چل جیسی ہو جیسی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے بندے کم از کم ایک ہتھیار تو لائسنس شدہ بنائیں، لائسنس کے ساتھ اس کی ٹریننگ کریں، ٹھیک ہے نہیں، ہر مہینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک پیکٹ جو ہے 1500 کا جو گولیوں کا ہوتا ہے وہ ہم چلائیں، ہمیں پتا ہو کہ ہتھیار کو چلایا کیسے جاتا ہے، یا تو پھر ہتھیار ویسے ہی زمین سے ختم کر دیں، ساری سرنڈر کر دیں، اگر نہیں کوئی کرتا تو پھر ہم بھی رکھیں، کون ہے جو ہمیں روکے؟ بہرحال یہ صرف اس وجہ سے کہ یاد نہیں، ہمارے جو بڑے تھے ہم مہاجر ہیں، میرے جو بڑے دادی بتاتی ہیں ہمیں ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، بڑی لمبی داستان وہ ذکر کرتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو دادا ابو یہ انڈیا سے گئے تھے سارے، یہ وہ ساری داستان کے اندر ایک بات بھی ایسی ذکر نہیں انہوں نے کی کہ کسی نے پلٹ کے ہندو یا کسی سکھ پہ وار کیا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں جہاد کا لفظ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جہاد جو ہے نا، بندہ لڑ گیا، بندہ وہ نیو یارک کے اندر بندہ چل کے اگر جہاد سینے کے اندر ہو نا تو اکیلا نیو یارک میں چل کے شیطان بشتی پہ وار کر دیتا ہے۔ اگر جہاد کا کنسیپٹ بندے کے اندر موجود ہو اور بندہ اس پہ بلیو بھی کرتا ہو تو پھر کوثار مارکیٹ کے اندر دشمن کے نرغے کے اندر شیطان تاثیر کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اگر بندے کے اندر جہاد پیوست ہو تو چلتی گولیوں کے اندر بندہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اپنے اساتذہ سے چھپ کر، دوست احباب سے ساتھیوں سے جھوٹ بول کر موبائل بند کر کے بندہ وزیر آباد کی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے، اگر جہاد کا کنسیپٹ ذہن میں ہو۔ اور اگر ذہن میں نہ ہو تو پھر گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ساری زندگی کی نسلوں کی جمع پونجی، 2 کلو سونا تھا غالباً میرے پردادے کے پاس، جو دادی کا باپ تھا اس کے پاس 2 کلو سونا تھا شاید۔ تو جمع پونجی جو زندگی کی ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے نانے کی جتنے بھی بہن بھائی تھے ان کی والدہ سمیت ساروں کو قتل کروانا پڑتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اگر جہاد کا کانسیپٹ نہ ہو تو یہ بات ہے۔ باقی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم ایسے باتیں نہیں کر رہے، ہم نے ہمارے جو دوست ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آپس کے اندر، یہ جتنے بھی ہیں، ہم ہوا میں نہیں چھوڑ رہے، ہم نے اپنی داغ بیل ڈالی ہے، ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ یہ میں غلام نصیر ہونے کی حیثیت سے نہیں، تحریک کا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اگر شل کا یا گولیوں کا جتنے بھی تھے، مجھے تو نام بھی ان کے یاد نہیں، اگر ہم نہتے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نا تو پھر ہم یہ گن پکڑ کے ایٹم بم کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بار کیفیسی کو علامہ نے کچھ اس انداز سے ذکر کیا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تلوار کیا چیز،
کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ کی سماعتوں کا